فاختہ اور شہد کی مکھی۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی دریا کے کنارے ایک ہرا بھرا درخت تھا۔ اس درخت پر ایک فاختہ کا گھونسلہ تھا۔ فاختہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی۔ اسی درخت پر ایک شہد کی مکھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شہد کی مکھی بہت ملنسار اور محنتی تھی۔ وہ دن بھر کئی پھولوں سے رس اکٹھا کر کے شہد بناتی تھی۔ فاختہ اور شہد کی مکھی میں اچھی دوستی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے کام آنے کی ہر ممکن کوششیں کرتی تھیں۔ ایک دن شہد کی مکھی دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پی رہی تھی کہ اچانک پانی کی تیز لہر آئی اور اسے گہرے پانی میں گھسیٹ کر لے گئی۔ شہد کی مکھی کے پر بھیگ گئے تھے۔ وہ پانی میں غوطے کھانے لگی۔ اس نے پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ شہد کی مکھی انتہائی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ شہد کی مکھی بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے گی۔ اتنی دیر میں فاختہ کی نظر شہد کی مکھی پر پڑی۔ شہد کی مکھی کو ڈوبتے دیکھ کر فاختہ کا جی بھر آیا۔ وہ ہر قیمت پر اپنی پیاری دوست کی جان بچانا چاہتی تھی۔ اسے کوئی طریقہ سجھائی نہیں دے رہا تھا جس سے وہ مکھی کو پانی سے باہر نکال سکے۔ جلد ہی اس نے اس مشکل کا حل ڈھونڈ نکالا۔ اس نے چلا کر شہد کی مکھی سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گی۔ پھر فاختہ نے درخت سے ایک پتا توڑا اور اسے اپنی چونچ میں دبائے ڈوبتی ہوئی مکھی کے پاس پہنچی اور اس نے پتا مکھی کے قریب پھینک دیا۔ پھر اس نے شہد کی مکھی سے کہا، دوست، ہمت سے کام لو اور اس پتے پر چڑھ جاؤ۔ مکھی کسی نہ کسی طرح اس پتے پر سوار ہو گئی۔ پانی کے بہاؤ سے پتا بہتا ہوا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ اب شہد کی مکھی کے پر بھی خشک ہو چکے تھے اور اس کی طاقت بحال ہو چکی تھی۔ کنارے پر پہنچ کر شہد کی مکھی نے فاختہ سے کہا، میری جان بچانے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تم نے بر وقت میری مدد کی، اس لیے میں تمہاری بے حد احسان مند ہوں۔ اگر تم میری مدد کو نہ پہنچتی تو میں ڈوب کر مر جاتی۔ اگر کبھی موقع ملا تو مجھے تمہاری مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ فاختہ نے کہا، مشکل وقت میں ایک دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ فاختہ کو خوشی تھی کہ اس کی چھوٹی سی کوشش کامیاب ہو گئی اور شہد کی مکھی کی جان بچ گئی۔ فاختہ اطمینان سے اپنے گھونسلے میں واپس آ گئی۔ اور کچھ دنوں بعد جنگل میں ایک شکاری آ نکلا۔ وہ کسی شکار کی تلاش میں تھا۔ اس نے فاختہ کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا لیکن فاختہ شکاری کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ شکاری نے اپنی بندوق فاختہ کی جانب تان لی۔ شہد کی مکھی کچھ ہی فاصلے پر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شکاری نے فاختہ کا نشانہ باندھ لیا۔ عین اسی لمحے جب شکاری بندوق چلانے ہی والا تھا کہ شہد کی مکھی فوراً اڑی اور شکاری کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ شکاری درد سے بلبلا اٹھا اور اس کا ہاتھ ہل گیا اور نشانہ چوک گیا۔ گولی کی آواز سن کر فاختہ کو خطرے کا احساس ہو گیا۔ فاختہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر محفوظ جگہ چلی گئی۔ شکاری فاختہ کا شکار نہ کر پایا اور شہد کی مکھیوں کی ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نکلا اور اس طرح فاختہ کی جان بچ گئی۔ اب دونوں فاختہ اور شہد کی مکھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔